حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات قیامت کے دن کے بھی کیا ہیں؟ فرماتے ہیں کبھی وہ ادھر امتیوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، کچھ کو بچا رہے ہیں، کچھ کو فرشتوں کے ہاتھوں سے چھڑا رہے ہیں، یہاں تک کہ میزان عمل پر گئے، دیکھا ایک امتی کے اعمال تولے جا رہے تھے، فرشتے وہ ڈیوٹی پر مقرر ہیں، قرآن نے ان کے بارے میں کہا لا یعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جس بات کا انہیں حکم دیا جاتا ہے وہی پورا کرتے ہیں۔ فرشتے اپنی ڈیوٹی پر پابند ہیں، وہ کسی کی روح رعایت نہیں کریں گے، نہ کسی کی محبت میں آ کر نہ کسی کی دشمنی میں آ کر، اللہ نے یہ دونوں صفتیں ان کو رکھی نہیں، وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں، میزان عمل تولے جا رہے ہیں، ایک امتی کے اعمال رکھے گئے، گناہوں کا پلہ بھاری ہے، اٹھ گیا اوپر، جو بھاری ہوگا قیامت کے دن وہ اوپر جائے گا، دنیا میں جو بھاری ہوتا ہے وہ نیچے آتا ہے، قیامت کے دن جو پلہ بھاری ہوگا اوپر چلا جائے گا، نیکیوں کا پلہ اس کا نیچے رہ گیا، وہ رونے لگا زارو قطار، ہائے میری زندگی، مجھے دوزخ میں لے جایا جائے گا، پلہ گناہوں کا بھاری ہو گیا ہے۔ فرماتے ہیں عین اسی وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان ملائکہ سے کہا ذرا پھر سے تولو، ذرا پھر سے تولو، وہ فرشتے کسی اور کے لیے ریپلے نہیں کریں گے، لیکن یہاں پر دور قیامت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اللہ رب العزت کے نائب ہیں ان کا حکم ہے، فرشتے پھر سے میزان اٹھائیں گے، پھر اعمال رکھیں گے، اب جب اٹھانے لگیں گے حضور فرماتے ہیں اپنے دامن سے وہ ایک چٹھی اٹھا کر اس کے نیکیوں کے پلے پہ رکھیں گے، اور پھر جب وہ فرشتے اٹھائیں گے تو نیکیوں کا پلہ اچانک بھاری ہو جائے گا، گناہوں کا پلہ نیچے رہ جائے گا، اب وہ امتی بے اختیار رو پڑتا ہے، قدموں میں گرتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا کون سا ایسا عمل تھا جو مجھے آج جنت کی طرف لے جا رہا ہے؟ سنو اے مسلمانوں، میلاد مصطفیٰ ہے، میں یہ آپ کو عمل بھی بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاد ہے تجھے ایک بار غموں سے مارا ہوا تو تنہائی میں رات میں بیٹھ کر مجھ پر درود بھیجا تھا، میں نے وہ اپنی چٹھی میں رکھا اور اس کو تیرے نیکیوں کے پلے پر رکھا، وہ سب سے بھاری ہو گیا۔ یہ نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہے عطا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اتنا عقیدہ بھی اگر نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں مسلمان کس بات کے ہوئے ہو۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات کا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ان کو کہہ رہے ہیں، تم کہتے ہو حضور کی کوئی مہربانی نہیں، کوئی مہربانی نہیں، وہ کچھ نہیں عطا کر سکتے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور تم پر میرے آقا کی کوئی عنایت ہی نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، وہاں تو سب مانیں گے، وہ کفار و مشرکین بھی مانیں گے، سب مانیں گے، لیکن وہ اعتبار نہیں ہوگا بلکہ اسی ایمان کا اعتبار ہوگا جو تو رہتی دنیا میں ان کا اقرار کیا تھا۔ الحمدللہ ہم اپنے رسول کو مالک و مختار مانتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں یہ بھی فرمایا ہے اے مسلمانوں اگر چاہتے ہو کہ مسلمان دنیا سے جاؤ، ایک ہی عمل ہے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔